السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو معجزے کے بارے میں کہ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ معجزہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اصلاح کے لیے، کافروں کی اصلاح کے لیے، نان مسلم کی اصلاح کے لیے اللہ رب العزت کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا کرتے ہیں، اس کو یہ معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور معجزہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جس طرح جناب صالح علیہ السلام، ان کی قوم نے یہ ان سے ڈیمانڈ کی کہ ہم تجھے اللہ کا نبی مانتے ہی نہیں، اور ہماری ایک شرط کے اوپر عمل کرو، پھر ہم تمہیں اللہ کا نبی بھی مانیں گے، تجھ پر ایمان لے کے آئیں گے، تجھے اللہ پر ایمان لے کے آئیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا جی کون سا معجزہ دکھائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہاڑ کے اندر سے اونٹنے نکال کے دکھائیں جو ہمارے تک آتے آتے بچے کو جنم دے دے۔ اتنا بڑا معجزہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا، اور جناب صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اللہ رب العزت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی چیز کے اوپر قادر نہیں، میں بھی کسی چیز پہ قادر نہیں۔ اگر اللہ رب العزت چاہیں گے، اللہ رب العزت تمہیں ہدایت بھی دیں گے، اللہ رب العزت تمہیں معجزہ بھی دکھلائیں گے۔ تو ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دکھا دیا، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلی، ان تک آتے آتے اس نے بچے کو بھی جنم دے دیا، لیکن اتنے بے غیرت اور اتنے یعنی کہ عقل کے مارے اتنا بڑا معجزہ دیکھا، معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی پیغمبر صالح علیہ السلام کو ٹھکرا دیا، اللہ کے دین کو ٹھکرا دیا۔ اور پھر صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ رب العزت کی اونٹنی یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آ جائے گا۔ تو جناب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سیدنا صالح علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے کیا کہ کنویں کے اندر سے ایک دن تم پانی پیو گے، ایک دن اونٹنی پانی پیے گی۔ انہوں نے مان لیا۔ کچھ دن گزرتے گئے، ان کو یہ راس نہ آیا اور انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ لی۔ اللہ رب العزت کے معجزے کی اتنی بڑی نشانی کی ٹانگیں کاٹ لی، اور اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کے معجزے کے ساتھ کھلواڑ کیا، پہلے خود ہی معجزہ طلب کیا، پھر کھلواڑ کیا۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا، یعنی بہت عظیم معجزے، یعنی کہ ایک اپنی بغلوں کے اندر ہاتھ ڈالتے نکالتے اور چمکنے لگ جاتا، دوسرا معجزہ اپنے عصے کو، اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکتے اژدہا بن جاتا، سانپ کی شکل اختیار کر لیتا۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا معجزہ قرآن کا عطا فرمایا، اور اس کے بعد معراج والا معجزہ۔ معراج کو دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے، ایک الاسراء اور دوسرا حصہ معراج۔ الاسراء کا مطلب ہے زمینی سفر، اور معراج کا مطلب ہے آسمانی سفر۔ دو حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام نے زمین و آسمان کی سیر کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے رات کے ایک چھوٹے سے حصے کے اندر اپنے بندے کو، اپنے محبوب کو، اپنے پیغمبر کو سیر کروائی۔ کون سی سیر کروائی؟ مسجد حرام سے لے کر، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک سیر کروائی، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمان سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں ام ہانی کے گھر کے اندر لیٹا ہوا تھا، اور جس کمرے کے اندر میں لیٹا تھا اس کمرے کی چھت کو چاک کیا گیا، پھاڑا گیا، پھر فرشتے میرے پاس آئے، ادب کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کو اٹھایا اور بیت اللہ کے اندر لے کر چلے گئے۔ بیت اللہ کے ساتھ نا ایک جگہ ہے، وہاں پر پیغمبر علیہ السلام کو لٹایا گیا۔ فرمایا جبریل امین آئے، میرے سینے کو چاک کیا اور میرے سینے سے دل کو باہر نکالا گیا، دل کو باہر نکال کے زمزم کے ساتھ دھویا گیا، سینے کو بھی زمزم کے ساتھ دھویا گیا۔ فرمایا پھر ایک تھال منگوایا گیا، اس تھال کے اندر ایک طرف علم تھا، ایک طرف حکمت تھی،
اور دوسری طرف ایمان تھا۔ فرمایا حکمت کے ساتھ، علم کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ میرے سینے کو بڑھنے کے بعد جبریل امین نے ہاتھ پھیرا، میرا سینہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور ایسا ہو گیا کہ جیسے سینہ پھاڑے نہیں گیا، کوئی نشان ہی نہیں چھوڑا اللہ رب العزت نے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھنا، معجزہ اسے کہا جاتا ہے، معجزہ اسے کہا جاتا ہے جسے عقل تسلیم نہ کرے، یعنی عقل سے باہر ہو۔ یہ چیز کہاں ماننے کے لیے آتی ہے کہ دل کو باہر نکالا جائے، دھویا جائے، پھر سینے کو دھویا جائے، پھر ہاتھ پھیرا جائے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے، نہ ٹانکے لگیں، کوئی چیز نہ لگے۔ آج اگر کوئی بندہ آپریشن کے لیے چلا جاتا ہے، دل کا مریض ہے، تو ڈاکٹر پہلے سائن لیتے ہیں، آپریشن کرنا ہے سائن لیے، اگر بندہ مر گیا پھر بھی آپ کا، اگر بچ گیا پھر بھی آپ کا۔ تو دیکھیں میرے اللہ رب العزت کی قدرت کو، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے لفظ سبحان کو استعمال کیا، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ اور مختصر سا واقعہ بیان کروں کہ بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک 40 دن کا سفر ہے جانے کا، اس دور کے حساب سے لگائیں، اور آنے کا بھی 40 دن کا سفر، 80 دنوں کا سفر پیغمبر علیہ السلام نے ایک لمحے کے اندر طے فرمایا۔ اور پھر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 5000 سال کا سفر ہے، اور میرے پیغمبر نے 7 آسمانوں تک، حساب لگاؤ کتنا بنتا ہے، 7 آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر ایک چٹیل میدان کے اندر پھر اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کیا۔ اتنا بڑا معجزہ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، پھر بھی ہم ان معجزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل نہ کریں تو پھر ہمارا خدا حافظ ہے۔